سمندر کے باٹم پہ پورے 2 دنوں تک بغیر آکسیجن، بغیر کسی ایکوپمنٹ کے زندہ رہ جانے والا یہ دنیا کا واحد شخص ہے۔ کیا قسمت اس پر مہربان تھی یا اس کا ابھی وقت مقرر نہیں ہوا تھا؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سمندر بہت ہی خوفناک ہوتی ہے، لیکن یہ خوف تب مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم اوشن کے اندر جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اندر جائیں گے یہ سمندر اتنا ہی تنہا، بھیانک اور ایک انسانی جان لینے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ اوشن کا 80% حصہ وہ ہے جہاں آج تک کوئی انسان نہیں جا پایا، اور ظاہر ہے کوئی جانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشتیاں، بحری جہاز اور حد تک کہ پیسنجر سے بڑے پورے کے پورے ایروپلینز بھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں، جہاں سے زندہ واپس لوٹ کر کوئی نہیں آ پایا۔ مگر آج کی کہانی اس شخص کے گرد گھومے گی جو ایک ہی وقت میں اس دنیا کا خوش نصیب بھی ہے اور بد نصیب بھی۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والا ہیریسن نامی یہ شخص ایک ڈک بوٹ پر باورچی کی جاب کرتا تھا۔ 26 مئی 2013 کو ڈک بوٹ 12 کریو ممبرز کے ساتھ گلف آف گینی میں ایک آئل ٹینکر کی مدد کے لیے روانہ ہوتی ہے، جس میں ہیریسن بھی موجود تھا۔ نائجیریا کے ساحل سے 32 کلومیٹر دور گلف آف گینی میں خراب ہونے والا ایک آئل ٹینکر پھنس چکا تھا۔ یہ ڈک بوٹ آپریٹرز کے لیے ایک روٹین جاب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہی جہازوں کو ٹو کرنا یا ان کو کم پانی سے نکالنے کا ہوتا ہے۔ مگر آج کا دن ان کے لیے کسی بھی طرح سے نارمل نہیں تھا۔ یہ صبح کے 3:30 بجے تھے، اور معمول کے مطابق انہوں نے آئل ٹینکر کو رسوں کی مدد سے ٹو کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ آگے بڑھے تھے کہ اچانک سمندر میں ایک بہت بڑی خوفناک لہر اٹھتی ہے اور ڈک بوٹ پر آ گرتی ہے، جس کی وجہ سے ڈک بوٹ پر زور کا پریشر پڑتا ہے اور وہ الٹ جاتی ہے۔ یہ پریشر اتنا شدید تھا کہ جس سے وہ آئل ٹینکر کو ٹو کر رہے تھے اس کے ہکس بھی ٹوٹ گئے، اور ڈک بوٹ شپ سے الگ ہو کر تیزی سے پانی میں ڈوب گئی۔ اندر موجود 12 کریو ممبر میں افراتفری مچ چکی تھی۔ زیادہ تر کریو ممبر اپنے کیبنز میں بیٹھے تھے، اور بدقسمتی سے ان کے کیبنز لاک تھے، جو کہ سمندر کے اس حصے میں پائرٹس اٹیک بہت ہی کامنلی پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیبنز کو پہلے ہی لاک کر رکھا تھا۔ کیبن کو لاک کرنا شاید پائرٹس کو تو اندر آنے سے روک سکتا ہے، لیکن سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پانی بہت تیزی سے کیبن کے اندر اپنا قبضہ جما رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ہیریسن بوٹ پلٹنے سے پہلے ہی کیبن سے نکل کر واش روم گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ واش روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو پانی کے بہاؤ ہیریسن کو بہا کر بوٹ کے دوسرے واش روم تک لے گیا، جہاں ایک ایئر پاکٹ موجود تھا۔ اس وقت تک بوٹ پر بالکل اندھیرا چھا چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ ہیریسن کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہے۔ اتنے میں ڈوبی ہوئی بوٹ سمندر کے باٹم میں جا لگی اور ایک جھٹکے کے ساتھ ہی خاموشی سی چھا گئی۔ ڈوبی ہوئی بوٹ اوشن کے سرفس سے تقریباً 30 میٹر یعنی 100 فٹ نیچے جا چکی تھی۔ یہ اتنی گہرائی ہے جتنی 8 منزلہ بلڈنگ کی اونچائی ہوتی۔ ہیریسن کو پانی میں تیرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ جس ایئر پاکٹ میں وہ سانس لے رہا تھا وہ کسی بھی وقت پانی سے بھر سکتا ہے۔ ہیریسن نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور خوش قسمتی سے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ایک بڑا ایئر پاکٹ موجود تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ میں زندہ نکل پاؤں گا یا نہیں کہ اسی دوران کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں شارک کی آوازیں تھی جو اس کے ساتھیوں کے جسموں کو کھا رہی تھی۔ ہیریسن نے دیکھا تو نہیں، مگر اس کو پکا یقین تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہیریسن جو موت کے منہ کے اندر زندہ موجود تھا، اس نے اپنا دماغ چلانا شروع کیا، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس کو کوک کے کچھ تیرتے ہوئے کین ملے، جو اس نے پی کر اپنے باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس کو تیرتا ہوا میٹریس ملا، جس کے اوپر لیٹ کر اس نے اپنی چھاتی کو پانی سے باہر نکال لیا۔ تھوڑی اور دیر تک اگر وہ ٹھنڈے پانی میں رہتا
تو ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے اور اس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں۔ ڈی ہائیڈریشن اور ہائپوتھرمیا سے تو وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سلوشن نہیں مل رہا تھا، اور وہ تھی آکسیجن۔ ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا جس کے حساب سے اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا کہ ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیریسن اوشن میں 30 میٹر نیچے ڈک بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر کرافٹ کے اندر زندہ موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آکسیجن سپلائی جو تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ صرف موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی۔ آئل ٹینکر کے عملے نے ایک ٹیم بھیجی۔ وہ لاشیں ڈھونڈنے آئی تھی، کسی زندہ انسان کو نہیں، لیکن ہیریسن کو ایک روشنی دکھائی دی۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیو ڈائیور کو دیکھا۔ ہیریسن موت سے صرف چند منٹ دور تھا۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول سکے۔ ڈائیور نے فوراً اسے آکسیجن ہیلمٹ پہنچایا۔ اسے فوراً سطح پر نہیں لایا گیا کیونکہ اچانک پریشر بدلنے سے اس کی جان جا سکتی تھی۔ پہلے اسے ایک ڈائیونگ بیل میں منتقل کیا گیا، جہاں 2 دن تک آہستہ آہستہ پریشر نارمل کیا گیا۔ آخر کار ہیریسن محفوظ باہر آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے صرف ایک بات کہی، میں دوبارہ کبھی سمندر کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔